مدینے کا زمانہ تھا، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، ارشاد فرمایا بول کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، آپ کو نبی برحق نہیں مانتا، آپ پر اترنے والی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، مگر ایک لاچار مجبور ملتجی باپ بن کر میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میری بات سن لیجئے، میری ریکویسٹ قبول کر لیجئے، میری گزارش کو قبول کر لیجئے۔ فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے کسی گلی کے موڑ پر اچانک آپ کا اور اس کا آمنا سامنا ہوا، اور اچانک اس کی نظر اٹھی، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا، اور آپ نے کہیں اس کو یہ فرما دیا تھا کہ بیٹے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ آپ بھی جلدی میں تھے، وہ بھی جلدی میں تھا، آپ بھی آگے، وہ گھر آ گیا، گھر آ کے مجھے آ کے کہنے لگا ابا جی آج میں نے ایک ایسا نوجوان دیکھا ہے، ایک ایسا فصیح انسان دیکھا ہے، ایک ایسا بلیغ انسان دیکھا ہے، اس سے پہلے میری آنکھ نے اتنا خوبرو اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی رس بولتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے کبھی سریلی آواز اتنی نہیں سنی تھی، میری روح تڑپ رہی ہے، میرے کانوں کے اندر رس بول رہے ہیں، وہ کون ہے؟ باپ پریشان ہو گیا کہ کس کو دیکھ رہی ہے اس نے؟ کہتا بیٹے وہ کہتا کیا تھا؟ کہتا میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے وہ کہتا کیا تھا؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی وہ کہتا تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ باپ کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتا نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ کہا وہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی ہے، خبردار اس کے ساتھ آج کے بعد ملاقات نہ کرنا، اس کی بات نہ سننا، اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھنا، اس کی محفل میں نہ بیٹھنا، وہ کہیں تیرے طرف نہ دیکھ لے، اپنے چہرے پر پردہ ڈالا کرو۔ اس نے کہا کیوں ابا جی کیوں ایسا نہ کیوں نہ ایسے کرو؟ کہا اس لیے اگر تو نے ٹکٹکی باندھ کے ان کا چہرہ دیکھ لیا تو تو نے مسلمان پھر بھی ہو جانا ہے، اگر انہوں نے تیری طرف دیکھ لیا تو مسلمان تو نے پھر بھی ہو جانا ہے، اگر تیرے کانوں میں اس کی آواز پڑ گئی تو مسلمان تو نے پھر بھی ہو جانا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر نئے دین اپنا لے۔ اس نے کہا ابا جی آپ تو مجھے منع کرتے ہیں، مگر میری آنکھوں کے اندر تو وہی خوبرو چہرہ گھومتا ہے، میرے کانوں کے اندر تو وہی آواز گھومتی ہے، میرا تو پل پل دل کرتا ہے میں قریب جاؤں، میں دیکھوں، میں بات سنوں، ان کے پاس بیٹھوں، ان کی محفل میں جاؤں، میں تو رہ نہیں سکتا۔ باپ سمجھ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ اب میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں نہیں رہا، یہ نکل جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا، بڑی سختی کی، میں نے کہا اس کو اندر بند کرو، اس کا کھانا اندر ہوگا، اس کا پینا اندر ہوگا، یہ باہر نہ نکلے، یہ تو معاشرے میں ہماری ناک کٹوا کے رکھ دے گا، یہ تو مسلمان ہو جائے گا، لوگ تو تانا دیں گے کہ تیرے آباء و اجداد تو کافر تھے، مشرک تھے، یہ مسلمان کہاں پر بن گیا، لوگ تو مجھے تانا دیں گے، تو اب اس کو اندر بند کرو، یہ باہر نہ نکلے۔ وہ اس کو اندر بند کر دیا، کھانا بھی دیا جاتا ہے، پھل فروٹ بھی دیا جاتا ہے، مشروبات بھی دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوا کیا ہے، وہ دن بہ دن سوکھتا جاتا ہے، سوکھتا جاتا ہے، سوکھتا جاتا ہے، پیلا زرد اس کا رنگ ہو گیا ہے، کرتے بیمار ہوتے ہوتے وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں نے دنیا کا کوئی سیانہ نہیں چھوڑا کہ جو لے کے نہ ہوں اس کے پاس، دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، میں نے کسی طبیب کو نہیں چھوڑا، میں نے کسی حکیم کو نہیں چھوڑا، میں نے کسی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا، میں اس کی ماں اس کے پاس بیٹھتی ہے، میں اس کے سرانے بیٹھ پوچھتا ہوں بیٹے ہوا کیا مسئلہ ہے؟ کسی کو اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آئی۔ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج جب میرے بیٹے آخری سانس لے رہا تھا، میں اس کے سرانے بیٹھا، اس کا ماتھا چوما، پیار کے ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کی گہری ہوتی آنکھوں کے اندر دیکھا، اور میں نے کہا بیٹا مجھے سچ بتا دے تجھے بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، سیانوں کو سمجھ نہیں آئی، حکیموں کو سمجھ نہیں آئی، طبیبوں کو سمجھ نہیں آئی، تیری ماں تجھے نہیں سمجھ سکی، تیرا باپ تجھے نہیں سمجھ سکا، تو ہی بتا بیٹا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے روتی ہوئے آنکھوں سے کہا کہ اگر میں کہوں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گے، کہو میری بات مانو گے؟ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا تو بول، میں تیرا باپ ہوں، تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا تیری زندگی کے لیے، تو بتا تو صحیح تجھے چاہیے کیا؟ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے کہا وہ پیاری محمد، صورت والے محمد عربی، ایک بار ان کا دیدار ہو جائے، ایک بار ان کی وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑ جائے، من تو میں نے جانا ہے
مگر روح میری اچھے طریقے سے نکلے. کہتا پہلے مجھے غصہ آیا, پھر میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ نہیں, آخری سانس ہے. میں تڑپتا ہوا آپ کے پاس آ گیا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مجھے دھتکاریے نہ, بھلے میں کافر ہوں مگر وہ میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے, اب آئیے میرے ساتھ. قربان جائے میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آؤ میرے عاشق کے ساتھ ملنے کے لیے چلتے ہیں. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, فرمایا آؤ میرے عاشق کے ساتھ ملنے کے لیے چلتے ہیں. اپنے سارے صحابہ کو ساتھ لیا. جیسے اس یہودی کے گھر میں پہنچے, باپ نے پکار کر کہا بیٹے آنکھیں کھولو, دیکھو محمد عربی آ گئے. بیٹے نے آنکھیں کھولی, جب آنکھیں کھولی تو سامنے بدوحا کا چہرہ نظر آیا. ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا اور ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور چہرے پر مسکراہٹ آئی. میرے آقا بھی مسکرائے اور مسکرا کر پھر وہی الفاظ دہرائے, وہ جو پہلے دن دہرائے تھے, بیٹے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, تیرے ایمان کی گواہی دوں گا. بچے نے اپنی آنکھیں گھما کر اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کس حالت میں ہے. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے. دیکھ رہا تھا کہ آقا اور غلام کی آپس میں محبت کتنی. پکار کر کہنے لگا بیٹا میرے ہاتھ کھڑے ہیں, تو جو چاہتا ہے کر, تیرے مصطفیٰ جو تجھے کہتے ہیں تو کر لے. اس کے ہونٹ ہلے, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر کلمہ پڑھا, ادھر روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. باپ آگے بڑھا, کہنے لگا یا رسول اللہ اب یہ ہمارا نہیں رہا, ہمارا ہوتا تو ہم اپنے دین کے مطابق, اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں, اب یہ آپ کا ہے, اب جو کرنا چاہتے ہیں کریں. میرے آقا نے کہا کہ اس کے غسل کا اہتمام کیا جائے. غسل کا اہتمام کیا گیا, پھر کفن پہنایا گیا. جب اس کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے کے جا رہے تھے, چلتے چلتے میرے آقا نے ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے عرض کی فدا کو امی بابی, آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, یہ چلتے اچانک ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, آسمانی نوری مخلوق اس تعداد سے اس کی زیارت کو اتری ہے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں پاؤں کہاں پہ رہوں. یعنی یہ ایک عاشق کا جنازہ, جب عاشق کا جنازہ ایسے ہی ہوتا ہے, نہ اس نے نماز پڑھی تھی, نہ اس نے روزہ رکھا تھا, مگر میں آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, محبت رسول کس چیز کا تقاضا کرتی ہے, محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جب اس کی بات مانی جائے, جب اس کی پیروی کی جائے. میرے آقا نے کیا فرمایا, ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی, ہمارے جسم کے اوپر کتنی سنتیں ہیں, ہم گھر میں کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں, ہم گلی محلوں میں کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ قرۃ عین فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے سجود کرتے ہیں, کتنے رکوع کرتے ہیں. ابھی حسین کی بات ہو رہی تھی,